بھارت کو ایک بار پھر سکی کا سامنا، بھارت کی فیٹف گرے لسٹ میں پاکستان کو شامل کرانے کی کوشش ناکام، فیٹف اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے بجائے رپورٹنگ میں رکھنے کا فیصلہ، بھارت کے سفارتی وفد کی جانب سے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، چین نے فیٹف اجلاس میں پاکستان کے حق میں واضح موقف اختیار کیا اور ریلیف کی حمایت کی، فیٹف اجلاس میں ترکی اور جاپان کی جانب سے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کی گئی۔ اسرائیل کا ایک بار پھر ایران پر حملہ، اسرائیلی ایئر فورس کو مکمل آزادی دے دی گئی، تہران میں حملے کے دوران 2 ایرانی جنرلز 3 جوہری سائنسدانوں سمیت 60 افراد شہید، ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملہ تہران کے مصروف اور گنجان آباد علاقے میں ہوا، ریسکیو ادارے موقع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف، متعدد افراد کے ملبے تلے دبے رہنے کی اطلاعات۔ ایران کا اسرائیل پر بھرپور جوابی حملہ، تل ابیب، حیفا، مقبوضہ بیت المقدس پر میزائل برسا دیے، اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر دھماکہ، صہیونی ریاست کا جوہری تحقیقی مرکز بھی نشانہ بنایا گیا، ایران اب تک 200 سے زیادہ میزائل داغ چکا، ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کو وعدہ صادق 3 کا نام دے دیا، ایرانی میزائلوں کے اسرائیل کے بیشتر مقامات پر تباہی، ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ، 2 اسرائیلی طیارے بھی مار گرائے، صہیونی خاتون پائلٹ کو گرفتار کر لیا، حملے میں 44 افراد زخمی، 1 شخص ہلاک ہونے کی اطلاعات، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی، اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، مفلوج کر کے دم لیں گے، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا 2 ٹوک اعلان، کہا اسرائیل کا جرم ناقابل معافی ہے، صہیونی دشمن پر کاری ضرب لگائی جائے گی، طاقت کی زبان کے سوا کسی اور زبان میں اسرائیل سے بات ممکن نہیں، اپنی دفاعی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، آئندہ بھی بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ اسرائیل پر خیبر میزائل جلد داغے جائیں گے اور دنیا حیران رہ جائے گی، ایرانی پاسداران انقلاب نے بڑا اعلان کر دیا، کہا ایرانی فوج اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے ایران پر جارحیت کی جا رہی ہے، میزائل حملوں میں 150 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا، آپریشن وعدہ صادق سوم میں اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایرانی فضائیہ نے مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملے کیے، یہ بے گناہوں کا خون بہائے جانے کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ملک اسرائیل کی فوجی مدد کرتا ہے تو ایران اپنے حملوں میں شدت لے آئے گا، ایران نے اسرائیل کی مدد کرنے والے ممالک کو سخت وارننگ دے دی، سینئر ایرانی عہدیدار نے کہا اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والا ملک اپنے علاقائی فوجی اڈوں کو ایران کے جوابی حملوں کا ہدف بنتے دیکھے گا، ایران کی سیکیورٹی اور خود مختاری اس کی سرخ لکیر ہے، کسی بیرونی مداخلت کی صورت میں ایران کی کارروائیاں مزید وسعت اختیار کریں گی۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں نے امریکی صحافی کو کوریج سے روک دیا، امریکی صحافی کو ایران کے میزائل حملے کے تل ابیب میں کوریج کے دوران روکا گیا، صحافی ایران کی جانب سے کیے گئے حملے کے بعد متاثرہ علاقے کی براہ راست کوریج کرنے کے لیے پہنچا تھا، اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں نے صحافی کو لائیو کوریج میں حملے سے ہونے والے نقصانات دکھانے سے روک دیا۔ ایران اسرائیل جنگ کے باعث امریکی صدر کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد کا رابطہ، دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق، امیر قطر نے بھی امریکی صدر سے رابطہ کیا، مشرق وسطی میں جنگ رکوانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ، فلسطینی اور قطری وزیر اعظم نے بھی سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، مشرق وسطی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا، امریکہ، ایران اور دیگر ممالک کے نمائندوں نے پوزیشن واضح کی، عالمی دائرہ کوئی متفقہ لاہ عمل اختیار کرنے میں ناکام رہا، ایرانی مندوب عامر سعید کی سلامتی کونسل میں اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، کہا اسرائیل نے ایران کی خود مختاری پر حملہ کر کے جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. کہا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے نہایت تشویشناک ہیں. حملے مشرق وسطیٰ کو ایک تباہ کن جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کر سکتے ہیں. خطہ مزید تصادم کا متحمل نہیں ہو سکتا. اسرائیل اور ایران فوری طور پر تصادم سے گریز کریں. سفارتکاری کو موقع دیں. ایران نے امریکی شہریوں، اڈوں اور یا دیگر بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے. امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خبردار کر دیا. کہا اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے. ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، اس کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے. ایرانی قیادت کا اس وقت مذاکرات کرنا دانشمندانہ ہوگا. امریکہ کو اسرائیلی حملوں کی اطلاع پہلے دے دی گئی تھی، لیکن امریکہ حملوں میں ملوث نہیں. ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی ایران پر حملوں کی سخت مذمت. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران پر حملے پر ہونے والے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عاصم افتخار نے کہا اسرائیل نے ایران پر اس وقت حملہ کیا جب امن مذاکرات کی امید بندھی تھی. حملہ نہ صرف ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے بلکہ عالمی سفارتکاری کی بھی توہین ہے. اقوام متحدہ میں چین کے سفیر کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت. سلامتی کونسل میں خطاب کے دوران چین کے سفیر فوکونگ نے کہا کہ خطے میں کشیدگی بڑھانا کسی کے مفاد میں نہیں. اسرائیل کو حملے روکنے چاہیے. ایران کی جوہری تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا. ایران کے پرامن جوہری ٹیکنالوجی کے استعمال کے حق کا احترام کیا جانا چاہیے. اسرائیل پر اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک کو تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے. امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ایران پر اسرائیلی حملے کو غیر قانونی قرار دے دیا. کہا امریکہ کو اسرائیل کی ایک اور جنگ میں گھسیٹا نہیں جا سکتا. ایران کو نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات اتوار کو طے تھے. نیتن یاہو نے جنگ بندی کے سب سے بڑے مذاکرات کار کو ہی مار دیا. امریکہ کی سفارتکاری کو نیچا دکھایا. نیتن یاہو نے ہزاروں شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا. پاکستان امن کا خواہاں ہے. تصفیہ طلب مسائل کا حل سفارتکاری اور مذاکرات سے ہی ممکن ہے. پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں پریس کانفرنس. کہا مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. 2 ایٹمی طاقتیں ہونے کے باعث پاک بھارت کشیدگی تیزی سے بڑھی. بھارت نے پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پاکستانی پیشکش کو مسترد کیا. بھارت ہر بار بات چیت اور مذاکرات سے فرار اختیار کرتا ہے. مذاکرات نہیں ہوں گے تو کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. فلسطینی عوام کو فراہم کی جانے والی امداد کی صورتحال کا جائزہ لیا. اسحاق ڈار کا فلسطینی عوام کے لیے امداد کی فراہمی اور فلسطینی طلبہ کے لیے تعلیمی معاونت بڑھانے پر زور. غزہ اور مغربی کنارے میں بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار. فلسطینی کوز کو پاکستان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ. دو 2019 میں ابھینندن کو بھارت واپس بھیجا. پاکستان کا سیرنڈر تھا. سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے اس وقت کے وزیر اعظم سے مل کر سیرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا. ابھینندن کو 24 گھنٹوں میں واپس بھیج کر پاک فضائیہ کی فتح کو شکست میں بدلا. صہیونیت پوری اسلامی دنیا کی دشمن ہے. مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آ جائے گی. غیر مسلموں کے ضمیر جاگ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا مسلم امہ کو موجودہ صورتحال میں متحد ہونا ہوگا. ہر فورم پر ایران کے مفادات کا تحفظ کریں گے. اسرائیل کی شکست علاقائی امن اور توازن کے لیے ناگزیر ہو چکی ہے. اسرائیل نہ صرف فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث ہے بلکہ وہ بھارت کے پاکستان کے خلاف حملوں اور سازشوں میں بھی سہولت کاری کر رہا ہے. نون لیگ کے مرکزی رہنما خواجہ فؤاد رفیق کا سخت موقف. کہتے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل کو دی جانے والی مزاحمت حق بجانب ہے. پاکستان کو عالمی ضمیر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے.
ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں، ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہتھیار اسرائیلی ساختہ تھے، بھارت کو سنجیدہ حکمت عملی اپنانی ہوگی، OIC اجلاس بلانے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے۔ اسرائیل نے ایران پر جارحیت کی، اسرائیل کے ایران پر حملے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ گزشتہ روز اسمبلی میں بھی ایران سے اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے مسلسل 17واں بجٹ پیش کیا۔ بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کی۔ اپوزیشن معلوم نہیں کس کے کہنے پر ایسا کرتی ہے۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تاریخی اور عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے جو مشکل معاشی حالات کے باوجود عام آدمی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بجٹ میں ایسے ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے ہیں جو روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ MQM اب کراچی کے عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت نہیں رہی، اس کی سیاست کا خاتمہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کر دیا ہے۔ سندھ بھر میں امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہتر ہوئی ہے۔ گزشتہ سال پختونخوا پر معاشی دباؤ بہت زیادہ تھا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ٹیکس وصولیوں میں کمی کی وجہ سے صوبے کو 90 ارب روپے کم ملے۔ پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا پختونخوا کا سالانہ ترقیاتی بجٹ 153 ارب روپے تک بڑھا دیا گیا۔ اگلے مالی سال میں 810 ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے ہیں جن کی مجموعی لاگت 500 ارب روپے سے زائد ہے۔ نئے مالی سال میں کوئی نیا قرضہ نہیں لیا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وفاقی بجٹ کو دھوکہ قرار دے دیا، کہا ہم فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس کو نہیں مانیں گے۔ بجٹ تجاویز پر بانی سے مشاورت کرنا آئینی اور سیاسی حق ہے، اگر بانی سے ملاقات نہ کرائی گئی تو ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی۔ بجٹ کے حوالے سے جو بانی کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ وفاقی حکومت کو مشورہ ہے کہ سازشیں کرنے کے بجائے عوامی مسائل حل کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رضاکارانہ بلڈ ڈونیشن کرنے والوں کو خراج تحسین، نوجوانوں سے بلڈ ڈونیشن کے کار خیر میں حصہ لینے کی اپیل کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیغام میں کہا رضاکارانہ طور پر بلڈ ڈونیشن کرنے والے خاندان نہیں پورے معاشرے کے محسن ہیں۔ خون کا ہر قطرہ قیمتی ہے جو کسی ضرورت مند کے لیے زندگی کا پیغام بن سکتا ہے۔ پنجاب میں بروقت صحت مند خون کی فراہمی کے لیے مربوط سسٹم وضع کیا ہے۔ پنجاب کو پاکستان کا پہلا باقاعدہ ورچوئل بلڈ بینک قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا گریڈ 20 اور 21 کے افسران سے گاڑیاں واپس لینے کا حکم، چیف جسٹس اور دیگر ججز کی منظوری کے بعد پالیسی پر عمل درآمد کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ افسران کو سرکاری گاڑی کے بجائے ماہانہ بنیاد پر فکس الاؤنس دیا جائے گا۔ گریڈ 20 کے افسران کو 65,960 روپے ماہانہ اور گریڈ 21 کے افسران کو 77,430 روپے ماہانہ الاؤنس دیا جائے گا۔ باجوڑ میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور رکن قومی اسمبلی مبارک زیب خان کے گھر راکٹ حملہ، DPO کے مطابق حملے میں جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ رواں سال فروری میں NA 8 باجوڑ سے آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے رکن اسمبلی کو وزیر اعظم شہباز شریف کا معاون خصوصی مقرر کیا گیا تھا۔ سعودی عرب میں حج کے دوران 18 پاکستانی عازمین حج انتقال کر گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 10 مرد اور 8 خواتین شامل، زیادہ تر شہری بزرگ شہری تھے۔ وزارت مذہبی امور کے ذرائع کے مطابق پاکستانی حجاج کرام کی اموات دل کا دورہ اور مختلف بیماریوں کے باعث ہوئی۔ جاں بحق افراد کو مدینہ منورہ میں واقع قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بھارتی شہر احمد آباد میں طیارہ حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 274 ہو گئی۔ طیارے کے گرنے کی جگہ سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔
بھارتی ماہرین ہوابازی کے مطابق طیارے کے پروں میں خرابی ظاہر کی گئی تھی۔ طیارے کا ایک بلیک باکس مل گیا، دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ بھارتی مسافر احمد آباد ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے 30 سیکنڈ کے بعد طیارہ گر گیا تھا۔ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا ٹائٹل جنوبی افریقہ نے جیت لیا۔ لارڈس میں کھیلے گئے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو 5 وکٹ سے شکست دی۔ جنوبی افریقہ نے 282 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ ایڈن مارکرم نے دوسرے اننگز میں فائٹنگ سنچری بنا کر جنوبی افریقہ کی فتح میں اہم کردار ادا کیا اور 136 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی۔ کپتان باؤما نے 66، ویان منڈل نے 27 رنز بنائے۔ پاکستانی کھلاڑی بابر اعظم کی کور ڈرائیو کے دنیا بھر میں چرچے۔ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کے دوران بابر اعظم کی کور ڈرائیو گفتگو کا موضوع بن گئی۔ انگلش کمنٹیٹر ناصر حسین نے بابر اعظم کی کور ڈرائیو پر خوب تبصرہ کیا۔ ناصر حسین نے کہا، کور ڈرائیو آنکھوں کے لیے خوبصورت شاٹ ہے۔ اس شاٹ پر ویراٹ کوہلی اور بابر اعظم یاد آ جاتے ہیں۔ قومی ہاکی ٹیم نیشنز کپ میں میزبان ملیشیا کے خلاف کل مد مقابل آئے گی۔ پاکستانی ٹیم کل مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے میدان میں اترے گی۔ ایف آئی ایچ نیشنز کپ کا آغاز 15 جون سے ہوگا۔ ایونٹ کا فائنل 21 جون کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے ساتھ جاپان، ملیشیا، نیوزی لینڈ پول بی میں شامل، فرانس، کوریا، ویلز اور جنوبی افریقہ پول اے کا حصہ ہوں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کا اثر کم ہو گیا۔ لاہور، اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز ہوائیں، مختلف علاقوں میں بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ موسم خوشگوار، شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ مالم جبہ میں 10 ملی میٹر، کالام میں 8، چترال میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ ملکہ کوہسار مری میں بھی موسلادھار بارش، ویکینڈ کی وجہ سے مری میں سیاحوں کا رش لگ گیا۔ اور سینئر اداکار نعمان اعجاز کم آمدنی والے طبقے کو مہنگی بجلی دینے پر ناراض۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے خیالات کا اظہار کر دیا۔ سوال اٹھایا کہ 20,000 تنخواہ لینے والے کو 60 روپے یونٹ بجلی کا ریٹ لگا دیا جاتا ہے، لاکھوں میں تنخواہ لینے والے کو بجلی کیوں مفت دی جاتی ہے؟